بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ۔ عید کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، زندگی معمول پر واپس آ چکی ہے، سیاست کا بازار دوبارہ سے گرم ہونے والا ہے، بلکہ بہت زیادہ گرم ہونے والا ہے، اور بہت اچھی خبریں آپ کو آج اور کل اور پرسوں ان 3 دنوں میں آپ کو ملیں گی، اور یہ تمام کی تمام خبریں آئیں گی کمرہ عدالت سے، خواہ وہ کمرہ عدالت لاہور کا ہو، خواہ وہ اسلام آباد کا ہو، خواہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کا ہو، خواہ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے خبریں آئیں، لیکن آپ کو اچھی خبریں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ کو بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے کہ کتنے بے بنیاد جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، اور ان مقدمات کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن عروج پر ہے، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کی سرکار جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے، نون لیگ کے پاؤں لرز رہے ہیں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں، اور یہ جو جعلی نظام ہے اس کی بے ثباتی، اس کی کمزوری، اس کا جو فیک پن ہے، وہ سارے کا سارا اب منظر عام پہ آ رہا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس فاروق حیدر صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ تھا، وہ تحلیل کر دیا تھا۔ چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کی نے نیا بینچ بنایا تھا 2 رکنی جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں۔ اس نے آج اہم سماعت کرنی ہے۔ عمران خان صاحب اور عمر سرفراز چیمہ اور دیگر رہنماؤں کی درخواستوں کی سماعت کرنی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب پہ، عمر سرفراز چیمہ پہ اور دیگر پہ انسداد دہشت گردی، قتل کی اپیلیں ہیں اور قتل کے مقدمات ہیں، ان اپیلوں کی آج سماعت کرنی ہے۔ اور جسٹس ملک شہزاد صاحب چیف جسٹس جو ہیں، انہیں بھی جلد از جلد جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کی جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ آج اور کل کب اس کا ہوتا ہے جی نوٹیفیکیشن، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کا مقدمہ ہے، عمر سرفراز چیمہ ہیں اور دیگر جو رہنما ہیں ان پہ اقدام قتل کے مقدمات ہیں، قتل کے مقدمات ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں موجود ہیں۔ تو دوسرا ایک اور آج ہے جی، اور وہ ہے ریٹائرڈ ججز کی بطور الیکشن ٹریبیونل تعیناتی کے آرڈیننس کے خلاف بھی درخواست کی سماعت آج ہے، اور یہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور یہ خود بھی الیکشن لڑے تھے اور خود یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں اون چودھری کے مقابلے میں، لیکن ان کو، ان کی اہلیہ کو الیکشن کی رات نکال دیا گیا تھا پولنگ سٹیشن سے، اور وہاں پہ جو رزلٹ پھر تیار کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی درخواست ہے، آج انہوں نے اپیئر ہونا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ آج دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نامزد جج تعینات کرنے کا پابند ہے، اور الیکشن آرڈیننس 2024 لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کمزور کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور پنجاب میں بطور الیکشن ٹریبیونل ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی غیر آئینی قرار دی جائے۔ یہ آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اس وقت چونکہ پنجاب میں بہت بڑا دنگل، سیاسی دنگل ہونا ہے، اور یہ عدالتوں میں لڑا جانا ہے، کیونکہ فارم 45 اور 47 یہ جو الیکشن چوری کیا گیا، نتائج تبدیل کیے گئے، فارم 47 تقسیم کیے گئے، کہیں بیچے گئے، کہیں کچھ کیا گیا، جیسا کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں صرف شیخوپورہ میں 5 سیٹیں 90 کروڑ روپے میں خریدی گئیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت الیکشن ٹریبیونلز نے سننے ہیں، اور پنجاب مین مرکز و محور پنجاب ہے، اور یہاں پہ جو سرونگ ججز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں، تعیناتیاں ہو چکی ہیں، ان کو حلقے تقسیم کیے جا چکے ہیں، بہاولپور، ملتان، پنڈی، لاہور، گجرانوالا، فیصل آباد، مختلف اضلاع وہ آلریڈی الاٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو الیکشن چور سرکار ہے، اس نے ایک آرڈیننس آنن فانن راتوں رات لایا گیا، اور اس آرڈیننس کے تحت ریٹائرڈ ججز کو اب وہ اپنی پسند کے ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگانا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ جو الیکشن چوری ہوا ہے فارم 47 کے جتنے بھی چوری شدہ الیکشن ہے اس پہ ٹھپا لگوایا جائے، اور الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس اقدام میں۔ تو لہٰذا وہ پیٹیشن چیلنج کی ہوئی ہے، ابتدائی سماعت ہو چکی تھی، نوٹس ہو چکے تھے، آج دوبارہ اس کی سماعت ہے۔ آج 20 جون ہے، جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت ہے، اور اس میں آج جواب مانگا گیا ہے۔ اسی طریقے سے
ایک اور مقدمہ ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا معاملہ اور انٹرا پارٹی الیکشن، اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی درخواستیں ہیں 20 جون یعنی کہ آج کے لیے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں۔ جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا، اور اس 5 ممبرز بینچ میں جسٹس شاہد کریم ہیں، جسٹس شہرام سرور ہیں، اور بینچ میں جسٹس جواد حسن اور جسٹس رسال حسن سید ہیں۔ اور اس میں بھی ابتدائی دلائل سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کے وکلاء کو نوٹس جاری کر دیے تھے اور لارجر بینچ کی تشکیل کا کہا گیا تھا، لہٰذا لارجر بینچ آج بن چکا اور آج وہ سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ آج پیش ہوں گے۔ تو یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا ہے، 5 رکنی بینچ ہے، یہ سماعت کرے گا عمران خان صاحب کی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے اور انٹرا پارٹی الیکشن، یہ 2 معاملات ہیں، اور درخواستیں بھی عمران خان صاحب نے خود دائر کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور وہ عمر سرفراز چیمہ کے خلاف جو ہے جلاؤ گھراؤ مقدمہ اور جیل ٹرائل کے خلاف سماعت بھی آج مقرر ہے۔ عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر ہیں، ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں اور انہیں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان پہ جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ 9 مئی کے حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا اور سرکاری وکیل کو جواب داخل کرنے کے لیے مہلت دی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقدمہ ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف ہے، یعنی اس وقت عدالتوں میں کوئی اور کام نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ عمران خان کے ساتھ دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، سیاسی کارکنان، یہ سب کے سب یہ پورا کا پورا جھوٹے مقدمات کی ایک بھرمار ہے جو کہ درج کی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب اور دیگر رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات جو درج کرنے کا پنجاب کابینہ کا فیصلہ ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ وہ کیس ہے جناب، میں آپ کو بتا دوں کہ جیل میں عمران خان صاحب نے جیل میں ایک سازش تیار کی ہے، جیسے شیخ مجیب کے خلاف ایک کیس تیار کیا گیا تھا، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے سے پہلے تحریک پاکستان کے بڑے جید رہنماؤں کے خلاف بھی ایسے مقدمات درج پہلے ہو چکے ہیں ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بہت پہلے، تو وہی پرانا ماڈل چل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی نئے مقدمات بنانے کی جو تیاری کی گئی تھی، پنجاب کابینہ نے، الیکشن چور کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی، تو اس کو چیلنج کیا تھا اس سارے معاملے کو عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ بینچ ہے، جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے، اور یہ کرے گا جسٹس فاروق حیدر، اس میں شامل ہیں۔ یہ اس نے سماعت کرنی ہے۔ عمران خان صاحب اور دیگر رہنماؤں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ درج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس کو روکا جائے۔ اس میں وفاقی سیکرٹری داخلہ کو نوٹس ہوا ہے اور ڈی جی ایف آئی اے کو اور نیب کو پہلے سے ایک ہیئرنگ ہو چکی تھی، ان کو نوٹس جاری ہوئے ہیں، ان سے جوابات آج مانگے گئے ہیں، لہٰذا یہ بھی آج ہی، اس کی بھی آج سماعت ہونی ہے۔ تو آج کا دن بھرپور ہے ان مقدمات کے حوالے سے، اور ان مقدمات کی آج سماعت ہونی ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ دوسرا، اب آگے بڑھتے ہیں جی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور آخر کیا افتاد آن پڑی ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جی۔ اب آگے کچھ اور مقدمات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف میں نے آج کی تاریخ کے بتائے ہیں، لیکن آج ایک اور کام بھی ہونا ہے۔ آج ایک اور خبر وہ ہے بجٹ کا معاملہ ہے، کیونکہ بجٹ منظور کروایا جانا ہے، اور بجٹ نہ ہی پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل ہے اس میں، اور نہ ہی الیکشن چور سرکار کا، کیونکہ یہ سارے ڈمی ہیں، پپٹس ہیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا بھی کچھ حصہ ڈالا جائے، اور حصہ اس طریقے سے ڈالا جائے، جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں حصہ مانگ رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جناب وزیر اعظم فارم 47 کی سرکار کی جو آپس میں آج ملاقات ہونی ہے
اس میں کیا طے پایا جاتا ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ بجٹ آپ کو پتا ہے IMF نے تیار کیا ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی اور نہ ہی اس میں جناب ان کا رول ہے۔ شہباز شریف صاحب کا IMF کے وزیر داخلہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن چونکہ ترقیاتی بجٹ بہت اہم ہوتا ہے، وہ MNAs میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، وزراء میں تقسیم کیا جانا ہوتا ہے، اور اس میں پھر کچھ کک بیکس ہوتے ہیں، وہ بھی یوٹیلائز کرنے ہوتے ہیں، اپنے خرچے ورچے بھی نکالنے ہوتے ہیں، تو بہت یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اب ان کے آپس میں معاملات طے نہیں پا رہے تھے۔ زرداری صاحب کی اور ملاقات ہو چکی ہے شہباز شریف صاحب کی، اب ملاقات ہونی ہے بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی۔ ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا، اور ٹیلی فونک رابطے میں یہ باتیں طے پا گئیں کہ اب یہ دونوں رہنما ملیں گے عید کے بعد، اور اس کے بعد پھر اس بجٹ کو منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو منظور تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو پھر تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اتنی محنت کے ساتھ اگر یہ سارا سسٹم لایا گیا ہے، لانچ کیا گیا ہے، تو یہ اس لیے تو نہیں کیا گیا کہ جناب اس پہ کوئی توجہ نہ دی جائے اور بجٹ منظور نہ کروایا جائے۔ بہرحال بجٹ آج نہیں بلکہ اسی آئندہ 2-4 دنوں میں بجٹ منظور ہو جائے گا، لیکن مکہ ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی، اور کچھ حصے بکھرے کر لیے جائیں گے تاکہ کھاتے چلتے رہیں۔ اس کے بعد ہے جی بہت زیادہ حالات پریشان کن ہیں، خاص طور پہ عید کے بعد، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک کا اعلان کرنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں بھی حتمی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا نہ بھی آئیں تو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو ان کے ساتھ 6 جماعتیں ہیں، 5 جماعتیں، اپوزیشن اتحاد ہے، اس نے دمادم مست قلندر کا ارادہ ہے ان کا۔ خیبر پختونخوا تیار ہے، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا، لیکن پنجاب کو آرگنائز کرنا ہے، تو پنجاب کو ہی نکالنا ہے باہر، پنجاب کے عوام کو نکالنا ہے، موبلائز کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے، کریک ڈاؤن دوبارہ سے مقدمات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ ورکرز کنونشن کریں، عید ملن پارٹیاں کریں، اس پہ بھی مقدمات ہوتے ہیں۔ کل سیالکوٹ میں ایک پہلے ورکرز کنونشن تھا، جناح ہاؤس میں رکھا ہوا تھا، عید ملن پارٹی رکھی ہوئی تھی، تو عید ملن پارٹی بھی نہیں ہونے دی اور جناح ہاؤس کو سیل کر دیا گیا۔ پولیس آئی، پولیس نے تالے لگا دیے، اور اس کے بعد پھر ڈار برادران، عثمان ڈار، عمر ڈار اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، والدہ محترمہ ان کی، انہوں نے یہ سارے کا سارا اہتمام کیا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں ہونے دیا گیا۔ دفاتر جناح ہاؤس کو سیل کر دیا گیا، اور وہاں پہ قیدی 804 کے نعرے بھی لگائے، سب کچھ ہوا، اور جو ایک ہلا گلا ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس کو نہیں روکا جا سکا۔ اس لیے اس کے بعد پھر کیک کاٹا گیا، ایک گھر میں کیک کاٹا گیا قیدی 804 کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں جو ایک تیاری کر رہی ہیں عید کے بعد کی، عید ختم ہو چکی ہے، اب ان کے پاس پورے کا پورا 1 مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، پھر عدالتوں میں مقدمات ہیں، عدالتوں سے عمران خان صاحب، بشرا بی بی کی جو جتنے بھی پہلے سے دائر مقدمات ہیں، ان میں آلموسٹ سوائے ایک کے باقی سب میں ان کو کوئی سزائیں نہیں ہے۔ ایک مقدمہ رہتا ہے، اس کا بھی کیس میں فیصلہ ہو جائے گا، اور خاص طور پہ عدت والا کیس ہے، اس میں بھی اس کا اگلے 8-10 دن کے اندر فیصلہ، 8-10 دن نہیں بلکہ 5 دن رہ گئے ہیں، 5 دنوں کے اندر فیصلہ ہونا ہے، اور سزاؤں کی معطلی کا۔ تو بشرا بی بی کی رہائی تو 100% ہے، اور عمران خان صاحب کی رہائی ظاہر ہے وہ بڑے صاحب فیصلہ کریں گے، اور بڑے صاحب نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا عمران خان صاحب کی رہائی کا۔ تو یہ ایک کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے پنجاب میں۔ تو دیکھیے جناب، انتظار کیجئے، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے اور اپنے ورکرز کو کس طریقے سے نکالتی ہے، یہ پتہ چلے گا اگلے 2-3 دنوں میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔